اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر ہیں مشکل کشا کے واسطے، کربلا شہید کربلا کے واسطے۔ ناظرین قدر، آج جمعۃ المبارک کا برکت و عظمت والا دن، پروگرام راہ دین کے ساتھ آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت، محبت پر السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین قدر، آج جمعۃ المبارک کا برکت و عظمت والا دن ہے۔ ثنا خان مصطفیٰ بھی اس راہ دین پروگرام میں ساتھ ہوتے ہیں اور علماء دین بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جو الحمدللہ ہمارے رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور آج جو نعت خواں مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں، بہت پیارے ثنا خواں ہیں، نوجوان ثنا خواں میرے مراد جناب محترم محمد عبداللہ نقشبندی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ۔ اور ناظرین قدر، آج کے پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں اللہ رب العزت کے پاک قرآن کریم فرقان حمید سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ جی ناظرین قدر، کلام ربانی سے آج کی اس مبارک بزم کا راہ دین پروگرام کا ہم نے آغاز کیا۔ چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، ملتمس محمد عبداللہ نقشبندی صاحب سے آقا دو جہان مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ اور زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا
ہوں تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، اور تیرا در ہو میرا سر ہو، سکون دل میسر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، سکون دل میسر ہو، پھرے کب تک یہ انجم مارا یا رسول اللہ، پھرے کب تک یہ انجم مارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ اللہ ماشاء اللہ، نعت شریف کا شوق کس انداز سے، کس طرح ماشاءاللہ آپ نے جس انداز سے نعت شریف پڑھی، آپ کو نعت شریف کا شوق کیسے کیسے شوق آیا اور کیسے شوق پیدا ہوا نعت شریف کا؟ اور ساتھ ہی ایک اور آپ سے میں بات پوچھنا چاہوں گا، کون آپ کے استاد ہیں اور والد زیادہ توجہ فرماتے ہیں آپ کے اس فیلڈ کے اندر یا والدہ؟ یہ تین سوال جواب آپ۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مجھے نعت کھانے کا شوق اس وجہ سے ہوا کہ میرے گھر کے اندر ہی ماشاءاللہ میرے والد صاحب جو ہیں اسی شعبے سے ہیں، ماشاءاللہ نقشبندیہ سلسلہ ہے، تو شروع سے ہم نے بس نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی، تو اسی وجہ سے ہمارا کو شوق بڑا ماشاءاللہ ہماری والدہ کے اندر اس میں یہ بھی تھا کہ میں نعت سیکھوں، تو اسی وجہ سے نعت سیکھنے کا مجھے شوق ہوا۔ اور میں نے استاد کا میرا نام جو ہے، میں نے نعت کس سے سیکھی تو مرحوم استاد صوفی جمیل احمد نقشبندی میرے استاد گرامی ہیں، تو میں نے ان سے ماشاءاللہ سیکھا تو آج اس مقام تک پہنچا۔ اور ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے استاد محترم جناب صوفی جمیل احمد مرحوم صاحب یہ شہر حیدرآباد کے بہت ہی معروف ثنا خوان جنہوں نے کئی ثنا خوانوں کو ابھارا، جن پہ محنت کی، اور کیا تھے وہ آج الحمدللہ انہوں نے محنت کی صوفی جمیل صاحب نے ان نعت خوانوں پہ، آج وہ نعت خوان پورے پاکستان کے اندر جو ہے الحمدللہ چھائے ہوئے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت حضرت صوفی محمد جمیل احمد نقشبندی سینئر ثنا خوان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ناظرین قدر، آج برکت و عظمت والا دن ہے، درود پاک کی کثرت کریں، درود پاک نبی پاک صاحب اللہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ پڑھتے رہیں کہ پتہ نہیں کون سی گھڑی قبولیت کی اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے، اور کوشش کریں کہ استغفار کی کثرت کریں، برکت والا دن ہے، رب کریم ہے، معاف کرنے والا رب ہے، اللہ رب العزت ہماری خطاؤں کو معاف کرتا ہے، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں مگر وہ رحیم رب ہے، وہ کریم رب ہے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، ہم ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں مگر پھر بھی وہ رب ہمیں روزی عطا فرماتا ہے، ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر بھی وہ 3 وقت کا کھانا، 3 وقت کی روٹی ہمیں عطا فرماتا ہے، تو کتنا شکر ہے اللہ رب العزت کا، ہم جتنا رب کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، اللہ رب العزت کا شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین قدر، آج یہ پروگرام راہ دین آپ تک الحمدللہ ہم پہنچا رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ راہ دین پروگرام میں عالم دین جو تشریف لائیں ان سے اچھے موضوع پہ، اچھے ٹاپک پہ جو گفتگو کی جائے، اصلاحی موضوع ہو اور دینی معلومات کا، خواہ وہ وضو کا ہو یا غسل کے حوالے سے ہو، نماز کے حوالے سے، نماز کے فرائض کے حوالے سے، جس جو دینی مسائل ہیں ان کے حوالے سے الحمدللہ ہم گفتگو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک دم میں دم اسی طرح یہ پروگرام ہم آگے لے کے چلتے رہیں گے۔ راہ دین پروگرام ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، اور راہ دین الحمدللہ یہ پروگرام وہ منفرد پروگرام ہے جو کہ الحمدللہ حیدرآباد نیوز نے جب سے شروع کرا ہے تو جب سے لے کر اب تک الحمدللہ بہت کامیابی، بہت پذیرائی اس پروگرام کو ملی ہے، اور ماشاءاللہ، اور آپ سے میں یہی کہوں گا کہ اس پروگرام کو آپ آگے بھی شیئر کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور ناظرین اس پروگرام کو آپ دیکھتے ہیں اور کوئی آپ مشورہ کوئی کمنٹس دینا چاہے تو وہ کمنٹس باکس میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ ناظرین وقت ہوا کہ وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد، دیکھتے رہیں راہ دین۔
جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں راہ دین پروگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ ہر جمعے کو آپ دوپہر 3 بجے پروگرام دیکھتے ہیں اور اپنے کمنٹس بھی دیتے ہیں۔ ناظرین، آج جو عالم دین ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا قاری حافظ فیاض الحسن چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا تعلق JUP سے، اور ساتھ ہی آپ پرنسپل ہیں اوصاف القرآن پبلک ماڈل اسکول کے، اوصاف القرآن شریعہ کالج کے، اور ساتھ ہی آپ نے الحمدللہ رب العالمین میر پرخاص میں ایک بہت خوبصورت سی مسجد بھی آپ تعمیر کر رہے ہیں، بھی زیر تعمیر ہے، اس میں مدرسہ بھی ہے، ہاسپٹل بھی ہے، اور ساتھ ہی بچے درس نظامی کی سہولت بھی انشاءاللہ ہوگی۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا حافظ قاری فیاض الحسن چشتی صاحب، علامہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب مجاز بخیر؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم۔ آپ کا بڑا ہم شکر گزار ہیں کہ آپ آج میر پرخاص سے حیدرآباد آئے ہوئے ہیں، اور آپ نے حیدرآباد نیوز کے لیے جو اپنے اس چینل کے لیے ٹائم عطا فرمائے، اللہ آپ کو مزید برکت اور ترقی عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، آج ایک سوال تھا کہ دین اسلام کیا ہے، اس حوالے سے روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے مجھے آج ایک مرتبہ پھر حیدرآباد نیوز کے لیے بلایا۔ اللہ تعالیٰ حیدرآباد نیوز کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور جس طرح حیدرآباد نیوز دین اسلام کا کام کر رہی ہے، رمضان شریف کا موقع ہو یا ویسے بھی ہر جمعے کو بھی راہ دین کے حوالے سے جو پروگرام شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ اللہ اس کے اندر یقیناً آپ کی اور آپ کی ٹیم کی یہ ایک اچھی سوچ ہے کہ دین اسلام کے لیے آپ لوگوں کو قریب کرنا چاہتے ہیں، دین اسلام سکھانا چاہتے ہیں۔ تو راہ دین آپ نے نام ہی ایسا رکھا ہے کہ دین کی راہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورا داخل ہو جاؤ۔ اسلام ایک دین ہے، اور دین کی جمع ادیان۔ ادیان بہت سارے دین، مثلا عیسائی ہے وہ ایک دین ہے، یہودی ہے وہ ایک دین ہے، سکھ ہے وہ ایک علیحدہ دین ہے، ہندو ہے وہ ایک علیحدہ دین ہے، بدھ مت ہے وہ ایک علیحدہ دین ہے، لیکن ہمارا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں فرمایا ہے کہ اے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ، فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے طرح۔ اسلام میں پوری طرح کیسے داخل ہونا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو 5 چیزوں پر قائم کیا، 5 چیزوں پر۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، ٹھیک، نمبر 2 نماز، صحیح، نمبر 3 روزہ، صحیح، نمبر 4 حج، ٹھیک، نمبر 5 زکوٰۃ۔ زکوٰۃ۔ یہ 5 دین کے ستون ہیں۔ جیسا کہ ایک عمارت، ایک کمرہ، ایک گھر بنایا جاتا ہے، اس کے ستون ہوتے ہیں، تو پھر جا کے چھت بنتی ہے۔ جب تک ستون نہیں ہوتے اس وقت تک چھت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے جو ستون ہیں وہ ان 5 چیزوں کو قرار دیا ہے، صحیح ہے، کہ جب تک بندہ کلمہ نہیں پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ دین اسلام میں داخل ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا پہلا ستون ہی یہی ہے کہ کلمہ پڑھو گے تو مسلمان ہو گئے، دین اسلام میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب فرمایا جب تم دین میں داخل ہو گئے، جب تم نے کلمہ پڑھ لیا، تو اب دوسرا پلر تمہارے پاس ہے نماز۔ تو نماز
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، یعنی نماز کی پابندی، 5 وقت نماز کی جو پابندی ہے وہ دین اسلام کو قائم کرنا ہے۔ دین اسلام نماز پر قائم ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان میں اور کافر میں فرق نماز کا ہے۔ کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ یقیناً سارے لوگ مسلمان جتنے بھی ہیں کلمہ گو ہیں وہ سارے نمازی بن جائیں تو پتہ چلے گا کہ دین اسلام پر چلنے والے کتنے لوگ ہیں اور کس قدر دین اسلام کے اوپر کاربند ہیں۔ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو 5 وقت نماز کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ جو تیسرا پلر ہے دین اسلام کا وہ ہے روزہ۔ روزہ جو ہے رمضان المبارک میں 1 مہینہ آتا ہے، 11 مہینے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے پینے کے لیے رکھے ہیں، سال میں ایک جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے رکھا۔ فرمایا کہ تم جب روزہ رکھتے ہو صبح سے لے کر شام تک کھانے سے پرہیز کرتے ہو، پینے سے پرہیز کرتے ہو اور دیگر چیزیں، جب تم روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہو تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے تمہاری پرہیز شروع ہو جاتی ہے، گالی گلوچ ہونا، فلمیں ڈرامے ہونا، گانے ہونا، دیگر کئی برائیوں سے بندہ کہتا ہے یار میں نے روزہ رکھا ہوا ہے پھر بھی میں یہ کام کروں، تو کئی چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے روزہ اس لیے فرض کیا تمہارے اندر پرہیزگاری ہو۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ پرہیزگار بن جاتا ہے، اور پرہیزگار جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے وہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک میرے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو۔ تو متقی بننے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے روزے کا ہونا ضروری ہے۔ تو جب بندہ روزہ رکھتا ہے وہ بھی دین اسلام کے پلر کو قائم کرتا ہے اور دین اسلام کی سربلندی میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ تو اس لیے روزہ جو ہے وہ بھی ایک اہمیت کا حامل ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ دین اسلام کا تیسرا ستون ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا جو ستون ہے وہ ہے حج۔ جب بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور حاجی سارے جب جمع ہوتے ہیں، سارے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سارے لبیک لبیک کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوتے ہیں، اور ان کا ایک تو فریضہ ادا ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا یہ سارے ایک ہی یونیفارم میں ہوتے ہیں، سب کا ننگا سر ہوتا ہے، ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں، انسلہ لباس ہوتا ہے، اور اس وقت سارے کے سارے اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ ایک تو یہ اللہ کا فرض ادا ہو رہا ہوتا ہے اور اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا کفر کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے مسلمان ایک اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ایک اللہ کو پکارتے ہیں، وہ اللہ ہمارا لبیک اللہم لبیک، حاضر ہیں ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ تو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک دین اسلام کا ستون ہے حج۔ اور حاجی جب حج کر کے واپس آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ تو پتہ یہ چلا ایک تو حج ادا کرنے سے کفر کو پیغام جاتا ہے، دوسرا
پیغام یہ ہے کہ یونائٹی، اتحاد، متحد ہوتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جب حاجی حج کر کے واپس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا جو دین اسلام کا ستون ہے وہ حج ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اسلام کا جو پانچواں ستون ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے پاس جو پیسہ جمع ہوتا ہے اس پیسے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میل ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ جب کوئی بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے پیسے کی میل اتر جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم ہر روز نہاتے ہیں، کپڑے صاف ستھرے پہنتے ہیں، 2-4 دنوں میں کپڑوں پر میل آ جاتی ہے، انسان کے جسم پر میل آ جاتی ہے، صابن استعمال کرتا ہے، شیمپو استعمال کرتا ہے، کیوں؟ مقصد ہوتا ہے میل اتر جائے، بندہ صاف ستھرا ہو جائے، اجلا ہو جائے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس جو پیسہ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی میل آ جاتی ہے۔ تو جب میل آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب تم زکوٰۃ نکالتے ہو تو تمہارے پیسے کی میل اتر جاتی ہے، تمہارا پیسہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، جو تمہارے پاس باقی پیسہ ہے وہ صاف ستھرا ہے اور اس کے اندر برکتیں آ جاتی ہیں۔ بظاہر میل نہیں ہوتی، وہ نظر نہیں آتی میل جو عموماً ہمیں میل نظر آتی ہے، پیسے کے اوپر وہ میل ایک تشبیہ دی گئی ہے، لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ جب زکوٰۃ نکل جاتی ہے اس پیسے کے اندر آٹومیٹکلی برکت آ جاتی ہے۔ تو پیسہ اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، وہ وبا ہی وبا ہے، بیماری ہی بیماری ہے۔ لیکن جب اس کے اندر سے پیسے سے زکوٰۃ نکل جاتی ہے اس کے اندر برکتیں آ جاتی ہیں، اس پیسے کے اندر اللہ تعالیٰ مزید اپنی برکتیں رکھ دیتا ہے، وہ تھوڑا پیسہ بھی زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین وقت ہوا ہے کہ وقفے کا، ناظرین وقت ہوا ہے کہ وقفے کا، دیکھتے رہیں راہد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں راہ دین پروگرام میں۔ آپ کا میزبان صاحب حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین یہ پروگرام ہر جمعۃ المبارک کو دوپہر 3 بجے آپ دیکھتے ہیں۔ آج موجود ہے علامہ قاری حافظ فیاض الحسن چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دامت برکاتہم القدسیہ، جو کہ بہت پیارے انداز سے جو ہے اپنا ہمارے حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا حصہ بھی ہیں، اور الحمدللہ حیدرآباد نیوز کی ٹیم کیا ہے، حیدرآباد نیوز کی جو فیملی ہے ہماری، اس کا الحمدللہ علامہ صاحب حصہ بھی ہیں۔ اور میرپور خاص کے اندر حضرت صاحب نے اب اپنا ایک مدرسہ، ایک مسجد، بہت انداز سے، اچھے انداز سے ایک پیارا سا ادارہ بھی بنا رکھا ہے۔ علامہ صاحب نعت شریف تو خیر ہم لیتے ہیں، تو آپ چشتی بیٹھے ہیں تو کیوں نہ آج خواجہ ہند الولی کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ میں پیش کر لوں کہ یہ چشتیاں ہیں کہ میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے۔ تو چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن، ہے تم پہ فدا سب تن من دھن یا خواجہ معین الدین حسن۔ اجمیر مجھے پہنچا دے خدا، چادر میں چڑھاؤ پھولوں کی، یہ صدقہ کرو تن من اپنا یا خواجہ معین الدین حسن۔ اس سر کو جھکا پائے دشمن، اس کے بس کی بات لگے، جس پر ہو تیرے قدموں کی مہر یا خواجہ معین الدین حسن۔ علامہ
صاحب آپ نے ابھی جب ہم وقفے پہ جا رہے تھے آپ تذکرہ کر رہے تھے کہ ستون کے حوالے سے، دین کے ستون، اس میں ایک اہم جو ستون ہے وہ نماز ہے، اس حوالے سے ذرا گفتگو روشنی ڈالیے۔ ہاں بہت شکریہ۔ نماز دین اسلام کا ایک اہم ستون ہے۔ میں نے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اشارتاً پیش کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین اسلام کا جو ستون ہے ان میں 5 جو ستون ہیں ان میں سے ایک اہم ستون نماز ہے۔ تو نماز کافر اور مسلمان کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ صحیح، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو فرق ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، صحیح، اگر نماز نہیں پڑھتا تو کافر نہیں پڑھتا۔ صحیح، تو اس لیے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ تو جب نماز ایک مسلمان کی پہچان ہے، یہ کہہ لیں کہ نماز جو ہے مسلمان کی پہچان ہے، مسلمان پہچانا نماز سے جاتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اللہ کے گھر میں جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے تو اس کی پہچان ہو جاتی ہے بھی یہ کافر نہیں، یہ بلکہ مسلمان ہے جو کہ اللہ کے گھر میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے جا رہا ہے۔ تو نماز کے بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے متعلق ایک واقعہ میں بیان کر دیتا ہوں، انشاءاللہ اس سے کافی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک دریا کے کنارے سے جا رہے تھے تو ایک پرندہ آیا۔ دریا کے عموماً کنارے پر کچھ پانی کھڑا ہوتا ہے، اس کے اندر کیچڑ ہوتا ہے اور باقی دریا چل رہا ہوتا ہے۔ تو ایک پرندہ کبھی میلی کیچڑ میں آتا ہے، لت پت ہوتا ہے، میلا کچیلا ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ دریا میں چلا جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اس پرندے نے یہ کئی دفعہ عمل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہیں رک گئے۔ صحیح، جب انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا تو انہوں نے کہا یا اللہ اس کے بارے میں مجھے آگاہ کر، یہ کیا راز ہے؟ یہ پرندہ کبھی آتا ہے میلا کچیلا ہو جاتا ہے، کبھی آ کر وہ دریا میں جاتا ہے اجلا ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے نبی یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازیوں کی مثال ہے۔ جو نمازی نماز پڑھتا ہے وہ ایسے صاف ستھرا ہو جاتا ہے جیسے یہ پرندہ دریا سے ڈبکی لگا کے صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور جب بندہ نماز نہیں پڑھتا جس طرح یہ میلا کچیلا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے گناہوں میں میلا کچیلا ہوتا ہے۔ تو گناہ دھلتے ہیں، گناہوں سے بندہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے جب وہ نماز ادا کرتا ہے۔ تو نماز انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، نماز انسان کو مسلمان کو جو ہے وہ گناہوں کی بیماری سے صاف ستھرا کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کی تلقین کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اس پر سختی کرو۔ جب ہر ماں باپ اس طرح کرنے لگ جائے تو یقیناً ہر گھر کے اندر نمازی پیدا ہوں گے، ہر گھر کے اندر ایک اچھا ماحول پیدا ہوگا، نماز کا ماحول پیدا ہوگا، قرآن کی تلاوت کا ماحول پیدا ہوگا، ایک اسلامی ماحول آئے گا۔ تو اس اسلامی ماحول کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کے لیے کوشش کرتے رہیں، مساجد کو آباد کریں، مدارس کو آباد کریں، اور دین اسلام کی محافلوں کو زیادہ سے زیادہ سجائیں، اور لوگوں کے اندر ایک محبت پیدا ہو اللہ کی، تو وہ اللہ کی محبت میں آ کر اللہ کا فرض ادا کریں۔ صحیح بات ہے، ماشاءاللہ علامہ صاحب نے نماز کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو فرمائی، اور نماز دین کا ستون ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز
جو ہے اس نماز سے برکت ہوتی ہے۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، اور بالخصوص نمازی کو کل بروز قیامت نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ اگر ہم محبت کرتے ہیں سرکار سے تو ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ غلام ہیں، غلام رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے ہم کہتے ہیں موت قبول ہے مگر ہم نماز کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو سب دوستوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ نماز ضرور ادا کریں، نماز 5 وقت کی نماز ضرور قائم کریں، پابندی کے ساتھ، تکبیر کے ساتھ اول صف میں جا کر ادا کریں۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں چاہوں گا آپ دعا فرما دیجیے چینل کی انتظامیہ کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، عالمی وبا کے لیے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین، ہمارا اس چینل پہ بیٹھ کر دین اسلام کی باتیں کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو دوست اس کو سنیں ان کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، حیدرآباد نیوز کی اس کاوش کو جو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے انہوں نے شروع کی ہے، یا الہ العالمین اس میں ان کو کامیابی عطا فرما، دارین کی نعمتیں عطا فرما۔ حیدرآباد نیوز کی تمام ٹیم کو یا الہ العالمین کامیابیوں سے ہمکنار فرما، ہر طرح کے یا الہ العالمین پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرما، آنے والی مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرما، رزق میں، روزگار میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین عالمی وبا کرونا جیسی موذی مرض سے ہم سب کو چھٹکارا عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ ناظرین، اب انشاءاللہ نئے مہمان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ، اور نئی انشاءاللہ آج میں نے اپنے ڈائریکٹر صاحب سے بات کی ہے پروگرام کے کہ ہمیں جو ہے اب یہاں سے تھوڑا آگے بھی جانا چاہیے، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے آئندہ جو راہ دین میں پروگرام کروں وہ بہترین سی ہم مسجد کے اندر کریں، یا کوئی لوکیشن چینج ہوگی تاکہ نئے جو ہے اپنا نئی جگہ بھی ہوگی، اور مختلف جگہوں پہ بھی انشاءاللہ ایک ٹرینڈ ہم چینج کر رہے ہیں کہ راہ دین پروگرام انشاءاللہ مختلف مساجد سے انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اپنے میزبان صاحب حافظ محمد نقشبندی اور میری پوری ٹیم، کیمرہ مین محمد شاکر کو بہت ساری دعا کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔